پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور بربریت کا ایک بازار گرم تھا۔ کفر اور جہالت کی تاریکی نے انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ شراب نوشی، ناچ گانا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج، لوٹ مار اور زنا کاری عام ہوا کرتی تھی، اور ان سب ظلمات نے انسانیت کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت کی سپر پاور یعنی روم اور فارس میں حالت یہ تھی کہ حکمران اور بادشاہ غریب لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے عیاشیاں کرتے، اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ بت پرستی اور مورتیوں کی پوجا حکومت کا قانون بن چکا تھا، لیکن کفر کے یہ تمام تر بادل اب بہت جلد ہی چھٹنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا سال فتح، نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال تھا۔ قریش اس سے قبل بدحالی اور خشک سالی میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاکسعادت کی برکت سے اللہ پاک نے ان زمینوں کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی۔ سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا، اور اہل قریش اس طرح ہر طرف سے برکت اور خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ روایات کے مطابق جب نور محمدی سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا تو اس زمانے میں بے شمار عجائبات اور معجزات ظاہر ہوئے۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب آپ نبی کریم کو میرے شکم میں آئے تقریباً 6 ماہ گزرے تو مجھے خواب میں ایک شخص ملا اور کہنے لگا، سیدہ آمنہ، آپ کے شکم میں جو بچہ ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ترین ہے۔ رات کے وقت کعبہ اور اس کے اطراف میں موجود جانور بولنے لگ جاتے اور ایک دوسرے کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاکسعادت سے قبل مبارکباد دیا کرتے۔ ایام ولادت میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کو کھول دو۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کے کئی بڑے بڑے بت خانوں میں کئی بار غیبی آوازیں سنی گئیں کہ اب بت قطوں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور ایک صادق نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جس آخری نبی کی ولادت کے بارے پڑھتے آئے تھے، انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی بلند مقام پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ نبی کریم کی پیدائش مبارک کیسے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں کہ جب میں ان کے شکم میں تھا تو میری والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے شکم سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، جس سے صرف عرب معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ جس رات حضور کی ولادت ہوئی اس رات ایوان کسریٰ لرز اٹھا، سمندر کا پانی خشک ہو گیا، فارسیوں کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو تقریباً 1000 سالوں سے مسلسل چل رہا تھا، اور آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس رات ستارے بالکل قریب آ گئے، لہٰذا حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات سیدہ آمنہ کے پاس تھی جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی پر تشریف لے کے آئے۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ ستارے میرے اوپر نہ گر پڑے۔ روایت ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاکسعادت ہوئی تو اس وقت زمین پر موجود تمام بڑے بڑے بت گر پڑے، یہاں تک کہ کعبہ کے اندر اور اطراف میں کھڑے بت بھی اوندے منہ گر پڑے، اور اس منظر کو آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت کوئی بادشاہ ایسا نہیں تھا کہ جس کا تاج کانپ نہ اٹھا ہو اور اس کے سر سے نہ گر گیا ہو۔
اس رات مکہ سے ایک روشنی نکل کر مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ فرشتوں نے اونچی آوازوں سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ جنت کو سجا دیا جائے۔ بی بی سیدہ آمنہ کے گھر عدن سے پرندے بھیج دیے گئے، جنہوں نے اپنی چونچوں کے ذریعے موتیاں بکھیر دیں۔ بی بی سیدہ آمنہ کے ارد گرد فرشتوں نے ایک گھیرا بنا لیا اور انہوں نے اپنے پروں کو کھول دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی کہ گویا آپ نبی کریم اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے رہے تھے۔ آپ نبی کریم کے جسم مبارک سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ ختنہ شدہ تھے اور آپ کے دونوں کندھے مبارک کے درمیان ایک نشان تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آنکھیں نہایت سرمئی تھیں کہ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں سرما ڈالا گیا ہو۔ ولادت کے بعد سیدہ آمنہ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر پہنچائی تو وہ خوشی خوشی سے پوتے کو دیکھنے آئے اور خانہ کعبہ میں لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے رہے اور آپ کی ولادت مبارک پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل